حدیث لوح وہ حدیث ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آمد پر جب ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی تو بطور تحفہ رسول اللہ نے ہدیہ کیا تھا اس حدیث لوح کو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو، اور وہ اللہ کی جانب سے ہدیہ ہوئی تھی وہ حدیث خود رسول اللہ کو، رسول نے وہ حدیث ہدیہ کی تھی سیدہ کونین کو۔ اور حدیث لوح اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوح یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک تختی، تو ایک تختی تھی کہ جو اللہ عز و جل کی جانب سے نازل ہوئی تھی، جس میں تمام ائمہ کی تفصیل موجود تھی اور ہر امام کا ذکر تھا اور اللہ عز و جل کا اس امام سے کیا تعلق ہے اس کا بیان تھا۔ ایک ایک امام کا ذکر اور اللہ عز و جل نے اس امام کے لیے کیا ذمہ داری لگائی ہوئی، کیا رسپانسبلٹی ہے، اور یعنی امامت کا اس خاص امام کا کیا تعلق ہے خدا متعال سے، حدیث لوح میں اس کا بیان ہے۔ اور یہ حدیث لوح ہماری کئی کتابوں میں آئی ہے، کئی مستند کتابوں میں۔ جب حدیث لوح مولا کائنات سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے اس میں مصائب کا بھی ذکر ہے کہ کن کن مصائب کو کس کس امام کو سہنا ہوگا، یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ تو میں مصائب قصے پہ تو نہیں جا رہا، لیکن فضائل قصے پر اس حدیث لوح میں جو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ خاص ہدیہ ہے حسین کی آمد پر۔ حسین کی آمد پر جو ہدیہ ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، ٹھیک ہے، حسین کی آمد پر جو ہدیہ ہوگا اللہ عز و جل کی جانب سے اس کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ تو حدیث لوح میں جو فضائل کا سلسلہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اس میں سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اخرج منہ الہادی الی سبیلی والخازن لعلمی، فرمایا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے صلب مطہر سے میں اس دنیا میں لے آؤں گا ایک ایسے فرزند کو، اخرج منہ الہادی الی سبیلی، کہ جو میرے راستے کی طرف خاص ہدایت کرنے والا ہوگا۔ اب یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے جملہ کیوں کہا گیا، ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہادی تو ہر ایک امام ہے، لیکن خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے حدیث لوح میں یہ کہا گیا کہ الہادی الی سبیلی، میرے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا حسن عسکری ہے، والخازن لعلمی، اور میرے علم کا خزانہ حسن عسکری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے احادیث بھی شاید فقہ کی یا عقائد کی اتنی زیادہ نہ پہنچی ہم تک، اور حدیث لوح میں یہ کہا گیا کہ حسن عسکری خازن لعلمی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم کا خزانہ حسن عسکری ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہو وہی امامت کا تعلق ہو خدا متعال کے ساتھ، اس میں کیا کیا باطن میں مصلحتیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں اتنا سمجھنا پڑے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ خاص اس علمی مقام کے حامل ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے علم کا خزانہ ہے حسن عسکری۔ اور یہ بات آپ کے لیے شاید تھوڑا سا اور میں روشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنے ہی بڑے بڑے فقی فلسفی اور عرفا آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کے حرم میں۔ بی بی کے جب حرم میں جاتے ہیں بڑے بڑے علماء فقہا فلسفی، تو وہ دعا مانگتے ہیں اپنے علم میں اضافے کے لیے، کوئی مشکل پھنس جاتی ہے تو اس مشکل کے حل کے لیے۔ اب میں اگر اس فلسفی سے پوچھوں کہ بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ ان کی پوری زندگی میں فلسفے کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ملتا، بات واضح ہو رہی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، تھوڑا سا اور گزارش کرتا ہوں۔ بھائی تم کیوں جا رہے ہو بی بی کے حرم میں ان سے دعا مانگنے کے لیے؟ کوئی بی بی نے فلسفے پر کوئی بات کہی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی کلام کیا ہے، فقہ پہ کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ہمیں تاریخ میں تو نہیں ملتا اس طرح سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جانب سے ظاہر ہوا ہو، چونکہ یہاں پر سیکھ کر علم حاصل نہیں ہوتا، یہاں علم لدنی ہے جو براہ راست جس کا تعلق اللہ عز و جل سے، یعنی وہ ترتیب وار ہے، خود رسول اللہ کا تعلق خدا متعال سے، اس کے بعد ایک ایک امام سے جو منتقل ہوتا رہا۔ تو یہاں پر سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر یہ چند لمحوں میں کہ مولا کائنات نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب خارج کیے۔ یہاں پر امام غزالی کو جو بہت متعصب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اسے عام سیکھنے سکھلانے کی بات کریں گے تو تصور سے باہر ہے کہ چند لمحوں میں کیسے کوئی 1000 باب تعلیم کر سکتا ہے، کیسے کوئی 1000 باب سیکھ سکتا ہے اور اس 1000 باب سے 1000 باب کو نکال سکتا ہے۔ یہاں پر وہ علم لدنی ہے، لدن کسے کہتے ہیں؟ لدن یعنی خود، نفس، یعنی وہ جوہر نفسانی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے، اور وہ جب منتقل ہوتا ہے تو اس میں سیکھنے سکھلانے کی بات نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ عز و جل کا نظام ہے کہ ایک امام سے دوسرے امام تک اسرار امامت کیسے منتقل ہوتے ہیں،
اب چاہے ان سے کوئی چیز ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن یہ منبع وہ ہے کہ اگر آپ ان سے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں ان کے حرم میں جا کے مانگیں. یہ خازن العلم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ حسن عسکری میرے علم کا خزانہ ہے.